بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 240 اور کتاب الفرائض میں آج ہم بات کریں گے میت کے دوسرے قسم ورثاء کی، جن کا نام ہے عصبات۔ میت کے ورثاء کی پہلی قسم جن کا نام تھا ذوی الفروض، اس کا تذکرہ ہوا اور ان کے حصے بھی ہمیں پتہ چل گئے کہ کس کو کتنا ملے گا اور کون کس کی وجہ سے حصہ نہیں پائے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے عصبات کی کہ یہ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کو کتنا حصہ ملتا ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے محجوبین کی۔ محجوبین یعنی وہ ورثاء کے جن کا حصہ کسی دوسرے ورثاء کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کون کون سے ورثاء ہیں اور کن کی وجہ سے ان کا حصہ ختم ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، عصبات عصبہ کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میت کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور میت کے مذکر رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ مذکر رشتہ داروں میں کون کون سے ہیں؟ میت کا بیٹا ہے، سب سے پہلے میں بترتیب ذکر کروں گا، یعنی اسی ترتیب سے ان کو میراث بھی ملے گی۔ مثلا اگر ان میں سے پہلا اگر ہوگا تو دوسرے کو پھر نہیں ملے گی، اگر دوسرا ہوگا تو پھر تیسرے کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ترتیب میں ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے میت کے عصبہ رشتہ دار جو مذکر رشتہ دار ہیں وہ میت کا بیٹا ہے۔ اگر میت کا بیٹا ہے تو پھر میت کے پوتے کو میراث نہیں ملتی، تو لہٰذا بیٹا پوتا اس سے نیچے تک یہ آ گیا ایک حصہ میت کی، یعنی فرع المیت اس کو ہم کہتے ہیں کہ میت کی فرع۔ اور دوسرا ہوتا ہے اصل المیت، میت کا باپ، دادا اور پردادا اس سے اوپر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے جی میت کے بھائی، ٹھیک ہے، میت کے بھائی، اور بھائی میں پھر یہ کہ علاتی بھائی اور حقیقی بھائی، اور پھر حقیقی بھائیوں کی آگے اولاد، میت کے بھتیجے وغیرہ۔ اور پھر یہ ہو گیا جی 3، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے میت کے چچے اور پھر چچے کی اولاد، یعنی اس کے چچا زاد۔ یہ سارے کے سارے آتے ہیں عصبات میں اور بالترتیب ان کو میراث ملتے ہیں، یعنی ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد، جو پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کی ذوی الفروض، ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے وہ یہ عصبات لیتے ہیں۔ اور ان میں بھی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اگر ان میں بیٹا ہے تو بیٹا لے لے گا، پھر دوسرا اور کسی کو نہیں ملے گا۔ اگر بیٹا یا پوتا نہیں ہے تو پھر باپ آ گیا، اگر باپ نہیں ہے تو دادا، ٹھیک ہے، اگر باپ ہے تو پھر دادا کو نہیں ملے گا، اور باپ دادا نہیں ہے تو پھر بھائی، ٹھیک ہے، بھائی بچا ہوا مال لیتے ہیں، اور اگر بھائی نہیں ہے تو پھر چچا بچا ہوا مال لیتے ہیں۔ تو یہ اس ترتیب سے پھر ان کو ملتا ہے۔ تو یہ جو عصبہ رشتہ دار ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ اور عصبہ بالسبب۔ یہ ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ عصبہ بنفسہ ہی سب سے پہلی قسم ہے کہ جو لوگ خود بخود عصبہ ہوں، کسی دوسرے کے بنانے کی وجہ سے نہ ہوں، اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ان میں بیٹا ہے تو میت کے براہ راست جو مطلب اس کے ساتھ خود بخود یہ عصبہ ہیں، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا، چچا زاد، بھائی، یہ سب عصبہ بنفس ہی میں آتے ہیں، یعنی یہ خود بخود عصبہ ہیں اور میت کے جو یعنی ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ خود ہی میت کے عصبہ بنفس ہی رشتہ دار ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے جو عصبات ہوں گے وہ کسی اور کی وجہ سے عصبہ بنیں گے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود بخود یہ عصبہ ہیں۔ قسم ہے جی عصبہ بغیر ہی، کہ خود تو عصبہ نہیں تھا لیکن بھائیوں نے اس کو عصبہ بنا دیا، اس کے بھائیوں نے اس کو عصبہ بنا دیا، یہ ایک ایسا رشتہ دار ہے، اس لیے غیر کی وجہ سے اس کو یہ عصبہ بنے، تو اس لیے عصبہ بغیری اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ ان میں بیٹی ہے تو بیٹی بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے، پوتی میت کے پوتے کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے، حقیقی بہن حقیقی بھائی کے ساتھ، علاتی بہن علاتی بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔ ان لوگوں کو للذکر مثل حظ الانثیین ملتا ہے، یعنی جب یہ عصبہ بنتی ہے تو مذکر کو جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے اور مونس کو سنگل ملتا ہے، تو یہ ہوتی ہیں جی، ان کو عصبہ بغیر ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عصبہ مع غیر ہی، تیسری قسم۔
یہ بھی عورتیں ہوتی ہیں، خود تو عصبہ نہیں ہوتی، نہ کسی نے ان کو عصبہ بنایا ہوتا ہے، البتہ بیٹی نے یا پوتی نے اپنا اپنا حصہ لیا اور عصبہ مرد کوئی نہیں تھا، تو حقیقی بہن نے یا علاتی بہن نے باقی مال آدھا یا ایک تہائی لیا۔ تو چونکہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ بنی ہے، اس لیے ان کو عصبہ مع غیری ہی کہتے ہیں۔ مثلا ایک بیٹی تھی اور ایک پوتی تھی، بیٹی نے آدھا لیا اور 2 ثلث پورا کرنے کے لیے پوتی کو چھٹا حصہ دے دیا، باقی ایک تہائی بچی وہ بہن کو بطور عصبہ دے دیا، اس لیے بہن عصبہ مع غیری ہی ہوگی۔ چوتھی قسم ہے عصبات کی کہ عصبہ بالسبب، اس کو عصبہ سببی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آزاد کرنے کے سبب سے آقا یا سیدہ وہ غلام کے مال کا بطور عصبہ وارث بنتے ہیں، عصبہ بالسبب کہتے ہیں، کیونکہ یہ نسب کی وجہ سے عصبہ نہیں بنے بلکہ آزادگی کی سبب سے عصبہ بنے ہیں۔ اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آزاد کرنے والا آقا ہوتا ہے یا آزاد کرنے والی جو سیدہ اس کی مالکہ ہوتی ہے۔ تو باب العصبات کو ہم شروع کر لیتے ہیں کہ وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُونَ، سب سے قریبی جو عصبہ رشتہ داروں میں، مذکر رشتہ داروں میں وہ بیٹے ہوتے ہیں، ثم بنوہم، پھر ان بیٹوں کی اولاد یعنی پوتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی ثم الابو ثم الجدو، پھر باپ ہے پھر دادا ہے، ثم بنو الابی، پھر باپ کے بیٹے یعنی بھائی، وہم الاخوہ، ثم بنو الجدی وہم الاعمام، پھر دادا کے بیٹے یعنی میت کے چچا، ثم بنو اب الجدی، پھر دادا کے جو باپ ہے اس کے بیٹے یعنی دادا کے باپ کے بیٹے۔ مثال کے طور پر یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دادا کے یعنی دادا کا باپ یعنی پردادا، تو پردادا کے بیٹے، تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دادا کے بھائی وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وَإِذَا اسْتَوَىٰ بَنُو أَبٍ فِي دَرَجَةٍ، کہتے ہیں کہ جب باپ کے بیٹے یعنی بھائی وہ سارے کے سارے جب درجے میں برابر ہوں تو فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، کہتے ہیں کہ باپ شریک بھائی بھی ہیں، بہن ماں شریک بھائی بھی ہیں اور حقیقی بھائی بھی ہیں، یہ سب جب برابر ہوں تو پھر کیا کریں گے، تو کہتے اس میں جو حقیقی بھائی ہے وہ اولا ہوگا، اس کو میراث ملے گی۔ والابن وابن الابن، باپ اور اسی طریقے سے یعنی بیٹا اور اسی طریقے سے پوتا، والاخوۃ اور بھائی میت کے، یقاسمون اخواتہم للذکر مثل حظ الانثیین، جب ان کے ساتھ ان کی بہنیں ہوں گی یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی میت کی، پوتے کے ساتھ میت کی پوتی، یا بھائیوں کے ساتھ میت کے بھائی بہنیں، تو یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے سے میراث پائیں گے، یعنی ان کے مذکروں کو ڈبل اور ان کے مونسکوں کو سنگل حصہ ملے گا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے عصبہ ہوں گے اور یہ اپنی بہنوں کو ساتھ ساتھ عصبہ بنائیں گے۔ ومن عداہم، اور ان کے علاوہ من العصبات، جو دوسرے عصبات ہیں یعنی دوسرے جو چچا وغیرہ ہیں یا باپ ہیں یا دوسرے ہیں، ینفرد بالمیراث، وہ میراث کے اندر منفرد ہوں گے، وہ للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، ذکورہم دون اناثہم، ان کے جو ہوں گے ان کے جو مذکر ہوں گے، دون اناثہم، ان کی یعنی ان کے مذکروں کو اگر میراث ملے گی تو ساتھ ساتھ ضروری نہیں کہ ان کی مونسوں کو بھی ملے، جس طریقے سے بھائی اور بیٹوں اور پوتوں میں تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو ساتھ عصبہ بنا رہے تھے، لیکن دوسروں میں یعنی مثلا باپ ہے تو اگر باپ کو ایسا ملتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی یعنی بیوی کو یعنی میت کی ماں کو بھی ساتھ وہ عصبہ بنا رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا، یا دادا اپنی ساتھ گھر والی کو، دادی کو بھی، میت کی دادی کو بھی عصبہ بنا رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَب، اگر عصبہ نسبی کسی کا نہیں ہے، جس کو ہم عصبہ بنفس ہی کر کے اس کے نیچے 3 قسمیں کی، عصبہ بغیری یا ما غیری، وہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر میت کے عصبات کون ہوں گے، تو کہتے ہیں فالعصبۃ هو المولا المعتق، جس کو ہم نے عصبہ سببی کہا ہے نا، پھر وہی آزاد کرنے والا مولا ہوگا۔ ثم الاقرب فالاقرب من العصبات المولا، پھر مولا کے جو قریبی ہیں یعنی مولا نہیں ہے تو پھر مولا کے عصبات یعنی مولا کا بیٹا، مولا کا بھائی، مولا کا باپ، مولا کا بھائی، تو اس میں بھی پھر اسی طریقے سے ترتیب چل کے میراث ان کو ملے گی۔ تو یہاں تک یہ عصبات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم باب حج کو پڑھیں گے کہ جس میں میت کو میراث نہیں ملتی، تو اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔